آل محمد وجل مومن کرام سے گزارش ہے کہ سائیں جی ممبر کے اچھا کھاتے ہیں تھوڑا تھوڑا تمام پیش ہو تاکہ گیٹ سے بکل مومن جڑا تھوڑی جگہ دے دے صلوات پڑھو خاندان کا اللہم صلی علی محمد آل محمد وجل موبائل بند کریں ایک بھی گزارش تمام مومن کرام سے گزارش ہے کہ موبائل فون آف رکھیں کوئی مومن لائیو ویڈیو نہ بھری ایک اور ہوگا اگر کہیں وہ مومن لائیو ویڈیو بھری تو یہ برابر واروں انہیں جو خیال رکھے خمسہ مدارس کا سلسلہ شہلوں میں امام حسین علیہ السلام آج کے دو جو کلمے تین پڑھنے بچوں سے والے ادا ہیں کیا خطاب کریں آج جنائی دو کلمے پڑھنے والے ہیں ٹنڈ جام اچھا سے گزارش ہے عالم محمد قبلہ مولانا سید شہنشاہ حسین نقوی صاحب رچی بے بے ممبر کی مجلس اعلیٰ کے خطاب کریں فرمائیں مومنی کے گزارش ہے طبعیت تو بلند کرے دیکھیں میں چھوڑ سائیں گیا کے استقبال میں یہ نعرو بلند ساغر کی مال آواز سے نعرہ تکبیر ساغر مومن کی تعداد تمام رہی ہے پر نعرے جو آواز تمام رہتا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت خاندان زہرا پہ صلوات فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین صل علی محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين عاني بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما يريد اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا وصلی علی ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین اما بعد قال الحکیم فی قرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین صلوات التماس کروں گا حاضرین مجلس کہ عزیز و اقارب میں جو بیمار ہیں جو مریض ہیں ان کی شفا یابی کے لیے پرویز سمو صاحب کے اعزاء اقربا اور دوستوں میں جو بیمار ہیں ان سب کی شفا کلی کے لیے خاص طور پر ماہر قانون ایک عدالت اور انصاف کی راہ میں طویل مدت تک خدمات انجام دینے والی ایک شخصیت
جنہوں نے پاکستان کی عدلیہ کی بہت خدمت انجام دی اور آج بھی اپنے مفید مشوروں سے مملکت میں عدل و انصاف کے نفاذ کے لیے پاکستان کے آئین اور دستور کے مطابق لوگوں کے حقوق کی بحالی کے لیے جو قانونی مشوروں سے شہریوں کو مستفید کرتے آئے اور کر رہے ہیں۔ میری مراد جسٹس سید علی اسلم جعفری اور ان کی اہلیہ بیمار ہیں، ان کی شفا یابی کے لیے، صحت کاملہ کے لیے، جو انہیں تکلیف ہے اسے دور ہونے کے لیے اور صحت کی بحالی کے لیے آپ سے گزارش کروں گا۔ ایام شہادت جناب سکینہ ہیں کہ ان کے لیے دعا کریں۔ آپ اپنے ذہنوں میں اپنی حاجات کو رکھتے ہوئے حاجات کی برابری کے لیے برنتر صلوات پڑھیں۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ مبارکہ آل عمران کی 61ویں آیت تلاوت کی ہے۔ اللہ اپنے اس کلام میں عظمت اہل بیت کو بیان کر رہا ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، اے میرے حبیب، علم آ جانے کے بعد بھی اگر کوئی بحث کرے، ضد کرے، تسلیم نہ کرے، آپ کی بات کو نہ مانے، دلیل کو تسلیم نہ کرے، استدلال کو قبول نہ کرے، بلکہ ضد پر اتر آئے، تو اس سے کہہ دیجئے کہ تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم، بلا لاتے ہیں ہم اپنے بیٹوں کو، تم اپنے بیٹوں کو، ہم اپنی بیٹیوں کو، تم اپنی بیٹیوں کو، وانفسنا وانفسکم، ہم اپنے جیسوں کو لے آتے ہیں، تم اپنے جیسوں کو لے آؤ، ثم نبتہل، پھر اس کے بعد مباہلہ کریں گے، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، اور پھر ہم جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بھیجیں گے۔ یہ مباہلے کے میدان میں سرکار نے اس آیت کے مصداق کے طور پر یہ نظریہ ہے کہ ہم بیٹوں کو لے آتے ہیں، ہم بیٹیوں کو لے آتے ہیں، ہم اپنے جیسوں کو لے آتے ہیں، یہ تھیوری ہے، یہ نظریہ ہے۔ سرکار نے دوسرے دن مباہلے کے میدان میں جو پریکٹیکل دکھایا ہے، جو عمل کر کے دکھایا ہے، جو مظاہرہ دکھایا ہے، جس کا اظہار کیا ہے، وہ یہ کہ گود میں امام حسین کو لیا، انگلی امام حسن کو پکڑائی، نبی مکرم کے پیچھے جناب زہرا تھیں اور بی بی کی پیچھے مولا علی تھے۔ یہ 5 کائنات کی عظیم ترین ہستیوں کا قافلہ، میں یوں کہہ دوں کہ جن کی وجہ سے اللہ نے کائنات کو بنایا اور جن کی وجہ سے اللہ نے کائنات کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ میں اگر اپنے عقیدے کا اظہار کروں تو جن کی وجہ سے ہم سانس لے رہے ہیں، جن کی وجہ سے ہم زندہ ہیں، جن کی وجہ سے ہم کھا رہے ہیں، جن کی وجہ سے ہمارے سجدے قبول ہو رہے ہیں، جن کی وجہ سے ہماری عبادتیں قبول ہو رہی ہیں، یعنی یہ سب کچھ جن کے طفیل میں ہے۔ ویسے بھی مالکوں کی شکریہ کا حق ایسے ہی بنتا ہے جیسے آپ ادا کر رہے ہیں۔ یہ بڑے بڑے مجمع، یہ خلوص اور سچائی کے ساتھ آ کے بیٹھنا، یہ ان سے محبتوں کا اظہار کرنا، حق بنتا ہے کہ ان کی محبتوں کا بدلہ کم سے کم ان کے نام پر سجنے والی محفل و مجلس میں بیٹھ کر ادا کیا جائے، اور جب ان کا ذکر آئے تو چہروں پر تراوٹ آ جائے، جب ان کی بات آئے تو چہرے کھلنے لگ جائیں، اور جب ان کے دشمنوں کی بات آئے تو چہرے اترنے لگ جائیں۔ ہمارا تو یہی انداز ہے کہ ہم اہل بیت کے نام پہ خوش ہوتے ہیں اور دشمنوں کے نام پر ہمارے چہرے بگڑتے ہیں، اس لیے کہ قاعدہ یہی ہے کہ علی کے نام پہ چہرے کھلیں تو مومن، جی، اور علی کے نام پہ چہرے اترے تو منافق۔ اصحا واہ، کیسا بھی ہو، میرے مولا کا نام لینے سے خدا سے تم کچھ بھی مانگو ضرور ملتا ہے۔ نعرہ حیدر
لہٰذا یہ پنجتن کا جو اعلان نبی مکرم نے کیا کہ کل ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنی بیٹیوں کو لاتے ہیں. اچھا پھر انہوں نے کیا کہا؟ مباہلہ ہوا، لعنت ہوئی. جانتے تھے کہ لعنت کا نتیجہ بہت برا ہے، ساری نسل تباہ ہو جائے گی، ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملیں گے. بڑے سیانے تھے، صلوات پڑھے محمد و آل محمد. بڑے سمجھدار تھے کہ انہوں نے نبی سے مباہلہ نہیں کیا بلکہ جزیہ دے کر وہاں سے رخصت ہو گئے اور ہمیشہ کے لیے ایک معاہدہ نبی سے کر لیا کہ ہم آپ سے لڑیں گے نہیں، ہم اچھے شہری بن کے رہیں گے، ہم پرسکون رہیں گے، مسلمانوں کے مفاد کو نقصان نہیں پہنچائیں گے. عزیزان گرامی، مسلمانوں کے ساتھ غیر مسلم رہ سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ نہ اللہ کی توحید کے خلاف بولو گے، نہ نبی کی نبوت کے خلاف بولو گے، نہ علی کی ولایت کے خلاف بولو گے، تو پھر ساتھ رہ بھی سکتے ہیں. تو سرکار نے معاہدہ کیا اور پھر انہوں نے جزیہ دیا اور وہ مباہلہ نہیں ہوا اور لعنت کا عنوان ہی نہیں آیا ان کے اوپر. مگر جب وہ اپنے آپ کو سمجھا رہے تھے نا تو ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے کہ خبردار ان سے مباہلہ نہ کرنا. اچھا 3 لوگ آئے تھے، یہ ایک ان کا پادری تھا، ایک ان کا مذہبی رہنما تھا، ایک ان کا سردار تھا اور ایک ان کا تاجر تھا. تو پادری کہنے لگا کہ بیٹے سے کہنے لگا کہ بیٹا میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ پہاڑ کو اشارہ کریں تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے. اگر آمادہ ہے تو ایک جملہ کہہ دوں، غیر مسلم بھی اہل بیت کی ولایت کے معترف تھے. ہم ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں، میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر پہاڑوں کو حکم دیں تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں. تو میرا تو محترم سننے والوں سے ایک سوال ہے کہ نبی سے تو یہ کل مل چکے تھے، مولا علی سے یہ کل مل چکے تھے، جناب زہرا کے دیکھنے کا سوال نہیں ہے. تو یہ کون سے چہرے ہیں جنہیں دیکھ کر یہ گھبرائے؟ وہ حسین اور حسن کے چہرے. ماشاءاللہ، امام حسن اور امام حسین کے چہرے دیکھ کر یہ بولے کہ ہم ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ پہاڑوں کو اشارہ کریں تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں. بس عزیزان گرامی، یہیں سے میں گریز لے رہا ہوں. جس گھرانے، جس خانوادے سے میرا اور آپ کا پیار ہے نا، یہ ہماری تقدیریں بدل سکتے ہیں، یہ ہمارے معاملات کو تبدیل کر سکتے ہیں. اللہ نے انہیں بڑا اختیار عطا کیا ہے، بڑا پاور انہیں دیا ہے. مملکت اللہ کی ہے مگر اختیار ان کا چلتا ہے، اور اللہ کی مملکت میں جو اختیار ان کا ہے وہ بہت ہی روشن اختیار ہے. اللہ کی مملکت میں ان کا اختیار بہت روشن ہے. صلوات پڑھے ذرا محمد. اس سے بہتر صلوات دیے جو ہے وہ جو اس گھرانے کا اختیار ہے. میرا دل کر رہا تھا کہ آج آپ کو ایک ہدیہ دوں. میرے تو ہدیہ ایسے ہی ہے بھائی، ممبر پہ بیٹھ کے میں اہل بیت کی محبت کے لیے تو ایک خطبہ آپ کو مولا حسن کا سناؤں. جی، مولا امام حسن مجتبیٰ. اچھا، یہ خطبہ جب دیتے ہیں تو ان کا لہجہ وہی ہے جو علی کا لہجہ ہے، ان کا لہجہ وہی ہے جو مصطفیٰ سرکار کا لہجہ ہے. ان کا بچہ بھی بولے تو علی لگتا ہے، ان کی خواتین بولیں تو علی لگتی ہے. اس گھر کا ایک ایک فرد جب بولتا ہے تو اس کے سامنے آنے والے کو بولنے کا حق نہیں ہوتا. اور اس کی وجہ یہ ہے، تھکے تو نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم نے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ ربنا فجعلنا، یا اللہ. حضرت ابراہیم کی دعا سنیے ذرا. یا اللہ اجعلنا، ہمارے لیے قرار دے، فی الاخرین لسان صدق فی الاخرین، آخری زمانے میں مجھے ایک سچی زبان عطا فرما. آخری زمانے میں میری اولاد میں ایک سچی زبان مجھے عطا فرما. تو وہ جو سچی زبان حضرت ابراہیم کی اولاد میں ملی ہے تو سچ کے سامنے تو کوئی روک نہیں سکتا. سچی زبان کاٹی جا سکتی ہے، خاموش نہیں کروائی جا سکتی. اور سچی زبان کا حسن یہ ہے،
سچی زبان کا حسن یہ ہے کہ سچی زبان کٹنے کے بعد بھی بولتی ہے. سر کٹ جائے تب بھی نو کے نیزہ پہ چڑھ کر وہ سر بول رہا ہوتا ہے. ایک صلوات اور پڑھیں محمد والے. پنکھا میری طرف کروائیے. ایک صلوات اور ہدیہ کریں محمد والے. ایک اور صلوات نبی کی ذات پہ ہدیہ کریں. اس سے بہتر صلوات ہدیہ کریں. توجہ ہے. اب مائک بھی میں ٹھیک کرواؤں, پنکھے بھی میں لگواؤں, اور پھر آپ کہیں گے جی اس کا اخلاق اچھا ہے, ممبر میں بیٹھ کے پتہ نہیں کیا کیا کر رہا ہوتا ہے. ایک صلوات پڑھنے ذرا ہوا. اب ٹھیک ہے. خود سے خیال ہونا چاہیے نا مصطفیٰ. ایک صلوات اور پڑھیں ذرا ہوا. ایک اور صلوات ہدیہ کریں. مجھے آپ نے معاف کر دیا ہے, اس پہ صلوات پڑھیں. بھائی کیا کہا مسیحیوں نے, کیا کہا کہ ہم ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں کہ اگر وہ پہاڑوں کو اشارہ کریں تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں. تو وہ جو کہہ رہے تھے ایسا ہی تھا یا یہ نعرہ تھا کوئی؟ ایسا ہی تھا نا. تو وہ جو ایسے ہی تھا اس عقیدے پہ دلیل دے رہا ہوں. پہلے تو آپ کے ذہن میں رہے کہ یہ گھرانہ اللہ کی طرف سے کمالات دے کر بھیجا گیا گھرانہ ہے. آپ کو اور مجھے اگر خودداری نصیب ہو جائے تو ہم جابروں سے ٹکرا جاتے ہیں. تو یہ تو اللہ کی طرف سے سجا کر بھیجے گئے ہیں. انہیں تو کسی اور سے ڈرنا اور خوف نہیں کھانا, لہذا یہ نہ کسی سے ڈرے نہ انہوں نے کبھی کسی سے خوف کھایا. ایک بہت بڑا نام ہے, وہ مدینہ آیا اور اس نے آنے کے بعد کہا کہ مدینے کے میں بسنے والے تمام اصحاب کو بلایا جائے. اور محفل سجی ہوئی تھی اور کرسیاں لگی ہوئی تھی, اور سب سے اچھی کرسی امام حسن کے لیے لگی. مگر محفل چلتی رہی اور بار بار سب مڑ مڑ کر دیکھتے رہے کہ دروازے سے کب امام حسن داخل ہو, مگر امام ملاقات کے لیے تاخیر سے پہنچے. محفل ختم ہونے والی تھی تب امام داخل ہوئے. جیسے امام تشریف فرما ہوئے تو سب کھڑے ہوئے اور حضرت کو کرسی کی طرف اشارہ کیا گیا اور حضرت کرسی پہ جا کے بیٹھے. ہر آنے والا محترم اس آنے والے مہمان کے سامنے, جو کہیں اور سے آیا تھا اور مدینے کا رہنے والا نہیں تھا, اس کے سامنے اپنے ہدیے تحفے لا کے رکھتے تھے. اور وہ ان کے نوکر تحفوں کو اٹھا اٹھا کر ایک طرف رکھتے رہتے تھے. ایک انبار لگ گیا تحفوں کا, ہدیوں کا ایک انبار لگ گیا. امام حسن تشریف فرما ہے تو محفل برخاست ہونے لگی. کہنے لگا کہ بہت دیر سے آپ کا انتظار ہو رہا تھا. حضرت نے فرمایا میں پابند نہیں تھا, میں آنے کا پابند نہیں تھا. تو کہا کہ ہم آپ کی زیارت چاہتے تھے اور آپ کو قریب سے دیکھنا چاہتے تھے, اور آپ کیونکہ محفل برخاست ہو رہی ہے تو یہ جتنے بھی ہدیے مجھے دیے گئے ہیں میں یہ سب آپ کو دیتا ہوں. اور اپنے نوکروں سے کہا کہ ان کے سامنے جا کے سارے ہدیے رکھ دو. نوکروں نے سارے ہدیے سامنے رکھے. پھر انہوں نے آواز لگائی کہ یہ ہدیے میں دے رہا ہوں اس لیے کہ انا ابن الہندا, میں ہندا کا بیٹا ہوں. تو ابھی یہ کہا ہی تھا کہ امام کھڑے ہوئے اور ایک شخص نے امام کی جوتیوں کو سیدھا کیا. بھائی جوتیاں سیدھی کرنے والے, اس دروازے پر جھکنے والے بڑے امیر ہوتے ہیں. جو اہل بیت کے دروازے پہ جوتیاں سیدھی کرتے ہیں نا, ان کا مقام بہت بلند ہے. تو جیسے کہا نا کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں اور کسی نے مولا کی جوتیاں سیدھی کی, تو امام نے فرمایا یہ سارے ہدیے تیرے. جوتیاں سیدھی کرنے والے کو کہا یہ سارے ہدیے تیرے, اور وہاں دیکھ کر فرمایا انا ابن الزہرا. صلوات پڑھیں محمد والے. میں زہرا کا بیٹا ہوں. یہ
منظر اس لیے بتایا تاکہ آپ کو لطف آ سکے. خطاب کا جب تک سیاق و سباق نہیں سمجھ میں آئے گا، جب تک مخاطبین سامنے نہ ہو. اچھا یہ ذہن میں رہے کہ جب کوئی بڑا آدمی بیٹھا ہوتا ہے تو اس کے خوشامد کرنے والے بھی بہت بیٹھے ہوتے ہیں. اب اس کیفیت کے اندر خطبہ سنیے گا. امام ارشاد فرماتے ہیں نحنو ذریۃ من آدم. خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں میرے مولا کا پہلا جملہ، ہم آدم کی اولاد ہیں. نہیں ایسے میں آگے نہیں جاؤں گا بھائی. کیا اور لوگ آدم کی اولاد نہیں تھے؟ یہ کیا فرما رہے ہیں حضرت؟ نحن ذریۃ آدم، نحن ذریۃ من آدم، ہم آدم کی اولاد ہیں. جی بیٹے تو باپ کے بہت ہوتے ہیں، مگر جسے باپ کہے کہ میرا ہے. ہم آدم کی اولاد ہیں. والاسرۃ من نوح، اور ہم نوح کی نسل ہیں. وصفوۃ من ابراہیم، اور ابراہیم کی اولاد میں سے چنے ہوئے ہیں. ہم ابراہیم کی اولاد میں سے چنے ہوئے ہیں. وسلالۃ من اسماعیل، اور اسماعیل کی نسل سے ہیں. یہ امام حسن اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس آدم کی میراث، میرے پاس نوح کی میراث، میرے پاس ابراہیم کی میراث، میرے پاس اسماعیل کی میراث. ہمیں عام آدمی نہ تصور کرنا، ہمارے پاس ملکیتیں ہیں تو وہ نبیوں کی ہیں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اب آپ ذرا آگے بڑھیے گا. فرماتے ہیں وسلالۃ من اسماعیل، ہم اسماعیل کی نسل سے ہیں. آدم، نوح، ابراہیم، اسماعیل کے وارث ہم ہیں. یہ تمام تر انبیاء کرام کے محاسن اور خوبیاں ہمارے پاس ہیں. وآل من محمد، میں آل محمد میں سے ہوں، میں آل محمد میں سے ہوں. والشجرۃ الزیتونۃ التي اصلها نحن فرعها، بس شجرۃ زیتونۃ التي النبی اصلها نحن فرعها. ومن تمسک بغصن من اغصانها نجا، ومن تخلف عنها ترک فی النار. جملہ سنے امام حسن کا. امام فرماتے ہیں کہ میں آل محمد میں سے ہوں، اور میں شجرہ زیتونہ ہوں جس کا ذکر قرآن میں آیا ہے. اور وہ شجرہ زیتونہ وہ ہے کہ النبی اصلها، جس کی جڑیں نبی ہیں. قرآن میں جس شجرہ زیتونہ کا ذکر ہے اس کی جڑ نبی ہے. اور وفروعها نحن فروعها، اور اس کی شاخیں ہم اہل بیت ہیں. مجھے ضرورت ہی نہیں ہے کہ کسی اور شجر کی بات کروں. آپ اس درخت کی طرف جاتے ہیں کہ جس درخت کے اندر کانٹے ہوں. اگر دو درخت لگے ہوئے ہو، ایک میں پھل لگا ہوا ہو، اس کے پتے ہو، ایک میں سے خوشبو آ رہی ہو، ایک کے اندر اچھے اچھے پھل لگے ہوئے ہوں اور دوسرے میں کانٹے لگے ہوئے ہوں، تو ہمیں ضرورت کیا ہے کہ کانٹوں والے درخت چل جائیں. امام فرماتے ہیں شجرۃ الزیتونہ النبی اصلها ونحن فرعها. شجرہ زیتونہ جس کی اصل نبی ہے، جڑیں، جس کی جڑیں نبی ہیں اور جس کی شاخیں ہم ہیں. من تمسک بغصن من اغصانها، جس نے اس کی شاخوں میں سے، تھکے تو نہیں آپ، جس نے اس کی شاخوں میں سے کسی ایک شاخ سے بھی خود کو متمسک کر لیا. بھئی آپ نے ایک سنا ہے کہ ستارے جس کے پیچھے لگو تم ہدایت پا جاؤ گے. اب یہ امام حسن کا جملہ سنیں. شجرہ زیتونہ کی کسی ایک شاخ سے بھی اگر تم جڑ گئے، شجرہ زیتونہ کی کسی ایک شاخ سے بھی اگر تم جڑ گئے تو نجات پا جاؤ گے. ومن تخلف عنها، اور اگر کسی ایک شاخ کی بھی مخالفت کی ترک الی النار، تو تمہیں دوزخ کی طرف پھینکا جائے گا. وہ شجرہ. اور اب مولا کا خطبہ آگے بڑھتا ہے. یہ پہلا حصہ مولا کے خطبے کا. فرماتے ہیں نحن حزب اللہ الغالبون، ہم ہی اللہ کی جماعت ہیں جو ہمیشہ غالب رہتی ہے. ہم
بھی غالب ہیں، ہم ٹوٹے گھر میں رہتے ہوں تب بھی غالب ہیں، ہمارے ہاتھوں میں زنجیریں ہوں تب بھی غالب ہیں، ہماری گردنیں کاٹ دی جائیں تب بھی غالب ہیں۔ ہمیں اللہ نے ہارنے کے لیے پیدا ہی نہیں کیا، ہم شکست کھانے کے لیے پیدا ہی نہیں کیے گئے، ہم اللہ کی وہ جماعت ہے، ہم اللہ کی وہ جماعت ہے جو ہمیشہ غالب رہے گی۔ نحن حزب اللہ الغالبون ونحن عترۃ رسولہ الاقربون، اور ہم ہی ہیں جو رسول مکرم کے عترت ہیں۔ وَنَحْنُ أَهْلُ بَيْتِهِ الطَّيِّبُونَ، ہم ہی اہل بیت طیب ہیں۔ وَنَحْنُ أَحَدُ الثَّقَلَيْنِ، ہم ہی ان دو بھاری چیزوں میں سے ایک ہیں۔ وَنَحْنُ أَحَدُ الثَّقَلَيْنِ، ہم ہی دو بھاری چیزوں میں سے ایک بھاری چیز ہیں۔ الَّذِي خَلَقَهُمَا جَدِّي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے جد نے جنہیں چھوڑا تھا، ان دو بھاری چیزوں میں سے ایک بھاری چیز ہم ہیں۔ کون دو بھاری چیزیں؟ قرآن، ماشاءاللہ، قرآن اور اہل بیت دو بھاری چیزیں نبی چھوڑ کر گئے۔ امام فرما رہے ہیں کہ ہم ہی ان دو بھاری چیزوں میں سے ایک ہیں جنہیں ہمارے جد چھوڑ کر گئے ہیں، فی امتہ، اپنی امت کے اندر۔ آگے بڑھئے، وَنَحْنُ ثَانِي کتاب اللہ، اور ہم کتاب خدا کا ثانی، کتاب خدا کا دوسرا پہلو ہے، اللہ کی کتاب کا دوسرا صفحہ ہے، اللہ کی کتاب کا دوسرا زاویہ ہے۔ ایک طرف سے قرآن نظر آتا ہے تو دوسری طرف سے وہی اہل بیت نظر آتا ہے۔ ثانیو کتاب اللہ، ہم اللہ کی کتاب کا ثانی ہیں، فیہ تفصیل، جس کے اندر تفصیل موجود ہے۔ اب یہ تفصیل کا جو اشارہ ہے وہ کتاب اللہ کی طرف ہے یا ثانی کی طرف؟ فیہ تفصیل، فیہ تفصیل کل شیء، جس میں ہر چیز کی تفصیل موجود ہے۔ لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ومن خلفہ، اور کوئی باطل اس کے قریب نہیں آ سکتا۔ تحریف کرنے والوں میں جرأت نہیں ہے جو من کا بھی اضافہ کر سکتا، تحریف کرنے والوں میں صلاحیت نہیں ہے کہ فے کو بھی کم کر سکے، کوئی بھی اس کے قریب نہیں آ سکتا جو اس کو بگاڑنا چاہتا ہے۔ فالمعول علینا فی تفسیرہ، اور قرآن کی تفسیر ہمارے حوالے کی گئی ہے۔ ہم بتائیں گے کہ قرآن کا کیا مطلب ہے، ہم بتائیں گے کہ قرآن کا کیا مطلب ہے۔ توجہ ہے؟ 3 سال کا سن ہے امام حسن کا، نبی کے ساتھ تشریف فرما ہے، تھوڑا سا توجہ بڑھائیے گا۔ 3 سال کا سن ہے امام حسن مجتبیٰ کا، نبی کے ساتھ تشریف فرما ہے، جی نبی کے ساتھ تشریف فرما ہے۔ ایک شخص نے آ کر کہا، اے اللہ کے رسول، میں نے حالت احرام میں شکار کر لیا، میرا کفارہ کیا ہے؟ احرام باندھ کر شکار کرنا حرام ہے، پھر اس کا کفارہ ہے، اس کا ازالہ کیا جائے گا۔ کہا اے اللہ کے رسول فرمائے، حالت احرام میں نے شکار کیا، اس کا کفارہ کیا ہے؟ نبی نے اپنے بیٹے امام حسن کے سر پہ ہاتھ رکھتے فرمایا، بیٹا تم جواب دو۔ 3 سال کا سن ہے امام حسن کا، بیٹا تم جواب دو۔ میرے مولا نے فرمایا، نانا انہوں نے سوال پورا نہیں کیا، احرام عمرے کا تھا یا حج کا؟ نانا انہوں نے سوال پورا نہیں کیا، انہوں نے شکار چوپائے کا کیا ہے یا کسی پرندے کا؟ نانا انہوں نے سوال پورا نہیں کیا، انہوں نے جو شکار کیا ہے وہ حرم کے ایریے میں، علاقے میں کیا ہے یا حرم سے باہر کیا؟ نانا انہوں نے نہیں بتایا۔ صلوات پڑھتا محمد اللہ۔ میرے مولا نے اس کی 7 شقیں بتا دی، فرمایا ہر ایک کا حکم علیحدہ ہے، ان کا سوال پورا نہیں ہے۔ جو مسئلے کی 7 تصویریں بتا دے اس کے علم کی وسعت کتنی ہوگی۔ ہمارے قرآن کی تفسیر ہمارے حوالے کی اللہ نے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ انہی دنوں کی بات ہے، یہی 3-4 سال کا سن ہے مولا امام حسن کا، اور نبی کی آغوش میں تشریف فرما ہے۔ تو نبی مکرم خطاب فرما رہے ہیں کہ اچانک ایک صحابی محترم نے دیکھا کہ امام حسن اوپر کی طرف، آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ کچھ دیر تک تو انہوں نے دیکھا، اس کے بعد آواز دی، اے فرزند رسول، اپنے نانا کی بات غور سے سنو۔
امام حسن آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں، نبی کی آغوش میں بیٹھے ہیں، سرکار خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، آواز دی ہے فرزند رسول اپنے نانا کی بات غور سے سنو۔ نبی مکرم نے امام حسن کو جواب نہیں دینے دیا، اس محترم کو دیکھ کر فرمایا میرا بیٹا لوح محفوظ پڑھ رہا ان ابنی ھذا یلاحظ لوح المحفوظ، میرا یہ بیٹا لوح محفوظ کا ملاحظہ کر رہا ہے۔ دونوں اچھا ذوق علم رکھنے والے بیٹھے ہیں، ٹنڈو العیال کا مجلسی مجمع ہے۔ یطالع لوح المحفوظ بھی آیا ہے حدیث میں، اور یلاحظ لوح المحفوظ بھی آیا ہے۔ جی یطالع لوح المحفوظ، میرا بیٹا لوح محفوظ کا مطالعہ کرتا ہے، اور آیا ہے میرا بیٹا حسن لوح محفوظ کو ملاحظہ کرتا ہے۔ دونوں میں کیا فرق ہے؟ میں نے ایک اچھی سی کتاب لکھی اور فرض کیجئے کہ مولانا کو دی کہ مولانا مطالعہ کیجئے گا، تو مطالعے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ استفادہ کیجئے گا، اگر کوئی کام کی بات ہو تو لے لیجئے گا، اور اگر میں کہوں مولانا چھپنے جا رہی ہے، ابھی چھپی نہیں ہے، ذرا ملاحظہ کر لیجئے۔ یہ فرما سکتے ہیں کہ مولانا ایک جملہ بڑھا دیجئے، مولانا فلاں جملہ کم کر دیجئے۔ یہ گھرانہ وہ ہے جو لوح محفوظ کا ملاحظہ کرتا ہے، کہ اس کی زندگی بڑھا دی جائے اور اس کی زندگی کم کر دی جائے، اس کا رزق بڑھا دیا جائے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو یہاں امام حسن مجتبی لوح محفوظ کا مطالعہ کر رہے ہیں اور ملاحظہ کر رہے ہیں امام حسن جی۔ فرماتے ہیں قرآن کی تفسیر کا کام اللہ نے ہمیں دیا ہے، ہم قرآن کی تفسیر کو فالمعول علینا فی تفسیرہ ولا تظننا تاویلہ بل تیقنا حقائقہ، ہم اس کی تعویل میں یقین سے بات کرتے ہیں، ہم اس کی تعویل میں گمان پر بات نہیں کرتے، جو حقیقت ہوتی ہے وہ بتاتے ہیں جی، اندازوں پر بات نہیں کرتے، حقیقت کو بتاتے ہیں۔ فَأَطِیعُونَا، بس ہماری اطاعت کرو۔ پہلی مجلس میں ایک جوان شیعہ ہوا، دوسری اور تیسری مجلس میں 2 جوان شیعہ ہوئے۔ مجھے نہیں پتا کہ یہ دوست کون ہے۔ آزادی عقیدے کا حق رکھتا ہے ہر شخص جی، اس کا عقیدہ ہے، وہ حق رکھتا ہے کہ وہ کہے کہ میں کس کو مانتا ہوں اور کس کو نہیں مانتا۔ توہین کرنے کی بات اور ہے، کسی کو ماننے کی بات اور ہے۔ کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ ہمیں نہیں پتا کہ جب ایک جوان آ کر کہہ رہا ہے، ایک شخص آ کے کہہ رہا ہے کہ میں شیعہ ہونا چاہتا ہوں، میں کیوں اسے روکوں گا جی؟
پہلا ایک ویڈیو وائرل ہوا نا تو اس کے بعد سے تبصرے شروع ہو گئے. جی مولانا نے ایک اور سوال بھی کر لیا تھا کہ کوئی فلاں مسئلہ تو نہیں ہے. 85 جو ہماری خدمات ہیں اس وقت تو تم نے کوئی حوصلہ افزائی نہیں کی اور پہلے تمہارا کسی اور مسئلے میں دل چھوٹا ہوا ہے, پہلے تم تنگ نظر ہو تو تبصرے شروع کر دیے. بعض غیر ضروری لوگوں نے بالکل غیر ضروری تبصرے کیے ہیں. ایسا ہی ہے. شاید برابر والی گلی والا انہیں نہیں پہچانتا. الحمدللہ پورے پاکستان کے سنی شیعہ میرا احترام کرتے ہیں اور یہ میں نے کہیں سے خریدی نہیں ہے چیز. الحمدللہ محنت کی ہے, یہاں تک پہنچے ہیں. بیواڑ کی پہاڑی سے لے کے کراچی کے ساحل تک, لداخ کی پہاڑیوں سے لے کر کراچی کے ساحل تک نوکری کی ہے آپ لوگوں کی, تب جا کے احترام بنا ہے. پریشانیاں اٹھائی ہیں, مشکلات اٹھائی ہیں, تب جا کے یہ مقام بنا ہے جو آپ احترام کر رہے ہیں. اور پھر بھی میں اپنی ذات کی نفی کرتا ہوں, میں نوکر ہوں, آپ کا خادم ہوں, میں آپ سب کا نوکر ہوں. کل تو میں نے جان بوجھ کے رکوایا تھا نا آپ سے کہ ویڈیو نہیں بناؤ. کل 2 جوان یہاں کھڑے ہوئے, اس سے پہلے وہ جوان کھڑا ہوا جی, اور کل یہاں 2 نوجوان کھڑے ہوئے تو میں نے روک دیا آپ لوگوں کو کہ بھائی ویڈیو نہیں بناؤ, یہی سوچ کے کہ کچھ لوگوں کے خواہ جو ٹھنڈے کمروں میں بیٹھے ہوئے ہیں خواہ بخار چڑھے گا. تو مجھے چڑھانا تو نہیں ہے نا کسی کو, ہم تو نہیں بلا کے لا رہے ہیں انہیں, ہم تو جانتے بھی نہیں ہیں, میں تو ویسے بھی یہاں کا رہنے والا نہیں ہوں. کا دل کر رہا ہے کہ وہ اعلان کرے کہ میں علی کا ماننے والا ہوں. جی ایک آدمی کا دل کر رہا ہے کہ وہ کشتی اپنی طے کر لے کہ کس میں بیٹھنا ہے. ایک آدمی طے کرنا چاہتا ہے کہ مجھے کس کشتی میں سوار ہونا ہے. یہ آزادی عقیدہ ہے, آزادی بیان ہے. کسی کو کوئی پابندی نہیں ہے, کوئی زبردستی نہیں ہو رہی. میرے بھائیوں کو, میرے بچوں کو مائک دو. یہ کس نے کہہ دیا تم سے چھپا چھپا کے پیو, شراب عشق علی ہے دکھا دکھا کے پیو, رہے ہیں مودت کا جام پینے سے, ہے تم پہ فرض انہیں چلا چلا کے پیو. میں اپنے دونوں بھائیوں سے پوچھ سکتا ہوں کہ آپ کے نام کیا ہے؟ میرا نام مہیب ہے. میرا نام راہیل. کیا ذاتیں ہیں آپ کی؟ ماشاء اللہ. آپ اپنے رضا اور رغبت سے یہاں تشریف لائے ہیں, آپ کو کسی نے زبردستی نہیں کہا, کوئی مادی مطلب نہیں ہے, کوئی دنیاوی غرض نہیں ہے, کوئی پریشانی نہیں ہے, کوئی لالچ نہیں ہے, سوائے اس کے کہ علی مولا سے پیار ہے. آپ مولا علی کے فضائل کی بنیاد پر علی ولی اللہ تک کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں. مولا کی عزاداری نے آپ کو متاثر کیا ہے, جی مولا کے ماتم نے آپ کو متاثر کیا ہے. جی میں ایک تھوڑی بات کہوں گا. ٹھیک ہے. مودت اہل بیت اور صبر اہل بیت کی وجہ سے جو
محبت اہل بیت اور صبر اہل بیت کی۔ میں آپ کو تلقین کروں گا دونوں بھائیوں کو، جو کل 2 نوجوان شیعہ ہوئے، جو پرسوں اجتماع شیعہ ہوا، اور کتنے ہی ہوں گے کہ شاید جنہیں انہوں نے کہا جی ہم کھڑے نہیں ہوں گے، مگر تم کھڑے ہو جانا، ہم بیٹھے بیٹھے پڑھ لیں گے۔ ممکن ہے ایسے بھی کوئی ہوں، تو میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ ہم شیعوں کی وجہ سے شیعہ نہ ہونا، بلکہ اہل بیت کی وجہ سے شیعہ ہونا، کیونکہ ہمارا بہت زیادہ اچھا حال نہیں ہے، ہمارا بہت زیادہ اچھا حال نہیں ہے، مگر ہماری وجہ سے نہیں، اہل بیت کی عظمت کی وجہ سے۔ تو کیا معلوم کہ آپ ہم سے زیادہ اچھے شیعہ ثابت ہو جائیں، یہ جو خاندانی شیعہ ہیں ان سے زیادہ اچھے آپ آ جائیں۔ تو اب میں آپ سے گزارش کروں گا کہ میں کچھ کلمات کہوں گا، وہ دہرائیں۔ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ، آپ سب بھی دہرائیے بھائی، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ، علی ولی اللہ، وسیع رسول اللہ، وخلیفتہ بلا فصل بلا فصل بلا فصل بلا فصل۔ میں اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہوں، نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا اعتراف کرتا ہوں، آپ کو اللہ کا آخری نبی مانتا ہوں، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ میں آسمانی تمام کتابوں اور تمام رسولوں کا یقین رکھتا ہوں، ان کی تعظیم کرتا ہوں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 12 جانشینوں کو اپنا امام مانتا ہوں، جن میں پہلے امام مولا علی علیہ السلام ہیں، دوسرے امام امام حسن، تیسرے امام امام حسین، چوتھے امام امام زین العابدین، پانچویں امام امام محمد باقر، چھٹے امام امام جعفر صادق، ساتویں امام امام موسیٰ کاظم، آٹھویں امام امام علی رضا، نویں امام امام محمد تقی، دسویں امام امام علی نقی، 11ویں امام امام حسن عسکری علیہ السلام علیہم السلام ہیں، اور 12ویں امام میرے امام میرے زمانے کے امام حضرت امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہیں۔ آپ کی ولادت ہو چکی ہے، آپ کے ایام غیبت میں دین سمجھنے کے لیے میں مراجع تقلید علماء کرام فقہاء اہل بیت سے رجوع کروں گا، میں شیعہ حیدر کرار کہلاؤں گا، میں کسی سنی سے نفرت نہیں کروں گا، میں سنیوں کو اپنا بھائی اور جان کہوں گا، میں غیر مسلموں سے انسانی تقاضوں کے مطابق پیار کروں گا، کسی فساد میں کسی الجھن میں نہیں پڑوں گا، معاشرے کے فسادیوں سے دور رہوں گا، اچھے لوگوں سے پیار کروں گا، جھوٹ نہیں بولوں گا، غیبت نہیں کروں گا، ظلم نہیں کروں گا، اہل بیت سے محبت کا تقاضا اچھے کردار کی صورت میں ادا کروں گا۔ اللہ ان دونوں بچوں کو، جوانوں کو ہمت، حوصلہ، توانائی، طاقت، رزق، عزت عطا فرمائے، ان دونوں کے
मरतबा सलवात दिया करें। तुमने नहीं सुना कि अल्लाह ने क्या कुरान में कहा है? ऐ साहिबान ईमान, अल्लाह की इताअत करो और रसूलुल्लाह और उलिल अम्र की इताअत करो। अगर तुम्हारे दरमियान कोई इख्तिलाफ हो जाए तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तरफ पलटा दो। वलो रुद्दू इला रसूल व इला उलिल अम्र मिनहुम, अगर तुमने रसूल और उलिल अम्र की तरफ पलटा दिया, लअलिमहु अल्लज़ी यस्तमतूनहु मिनहुम, तो फिर तुम हिदायत याफ्ता होगे, कामयाब रहोगे, हक तक पहुंचोगे। ये मेरे मौला इमाम हसन ने खुतबा इरशाद फरमाया। जब मौला यहाँ पहुंचे, थके तो नहीं आप? अभी तो बात शुरू हो रही है भाई। जब यहाँ मेरे मौला पहुंचे ना, ये आयत पढ़कर सुनाई मेरे मौला ने, तो एक मर्तबा मैं भी बोल रहा हूँ, अगर आप में से कोई खड़ा होके कहे और तकरीर करनी है आपको, तो भाई कर तो रहा हूँ, रोकने की क्या जरूरत है? अभी मैं तकरीर कर रहा हूँ, तो फर्ज करें मेरे भाई अगर कहते हैं कि और कुछ कहेंगे आप, तो भाई आपको जरूरत क्या थी कहने की? मैं तो कह रहा हूँ अभी उतने तक। जैसे ही इमाम यहाँ पहुंचे ना, तो एक साहब की आवाज आई जिनकी महफिल थी। भाई थोड़ा तो अपना दिमाग चलाएंगे ना। एक साहब जिनकी महफिल थी, उन्होंने आवाज देकर कहा कि आपको कुछ और भी कहना है? यानी वो इशारा दे रहे थे कि बस खुतबा खत्म कर दीजिए। इमाम से बस ये कहना चाह रहे थे कि इससे ज्यादा ना बोलिए। अभी इमाम यहाँ पहुंचे तो कह रहे हैं आपको कुछ और भी कहना है? तो हजरत का जुमला सुनिए। हजरत ने उन्हें देखा और फरमाया, लौ कुन्तु काइमन हादल मकान व ज़करतु मा अताना अल्लाहु मिन फज़लिही हौलन फहौला, अगर मैं यहाँ खड़ा रहूं और अल्लाह ने जो हमें अता किया है वो बताता रहूं, तो साल के साल गुजर जाएंगे। सल्लल्लाहु अलैहि
कुन्तु काइमन हादल मकान, अगर मैं यहाँ जहाँ खड़ा होकर खिताब कर रहा हूँ यहाँ खड़ा रहूँ, वज़करतु मा आतानल्लाहु मिन फ़ज़लिही, और अल्लाह ने जो हमें अता किया है वो बोलता रहूँ, फ़हौलन फ़हौला, तो साल के साल गुजर जाएंगे, मेरा कलाम खत्म नहीं होगा। सालों बोलता रहूंगा तो मेरा कलाम खत्म नहीं होगा। तो वहां कुछ शायर बैठे थे जो उनकी शान में कुछ कसीदे कह के लाए थे। असल में तो वो बेचैन हो रहे थे कि वो कुछ कहें तो उन्हें कुछ इनाम मिले। तो इमाम ने उनकी तरफ देखकर कहा, अन यख्तलफा बिल अजदाद, अल्लाहु अकबर, तुम किसकी तारीफ करने आए हो? जी, शायरों के ज़मीर को बेदार किया। फरमाया तुम किसकी तारीफ करने आए हो? लो शअल तो लजाल तो इराक़न शामा व शामन इराक़ा अर्रजुल इमरातन वल इमरात रजुलन, अगर मैं चाहूँ तो इराक़ को शाम बना दूँ, शाम को इराक़ बना दूँ, मर्द को औरत बना दूँ, औरत को मर्द बना दूँ। तुम किसकी तारीफ करने आए हो? मेरे मौला इमाम हसन का जुमला सुने, फरमाते तुम किसकी तारीफ करने आए हो? मैं अगर चाहूँ तो इराक़ को शाम कर दूँ और शाम को इराक़ बना दो। थके तो नहीं है? इमाम फरमा रहे मैं जोग्राफिया बदल दूं। शाम अगर मशरिक में है तो मैं उसे मगरिब में ले जाऊं, और अगर इराक़ मगरिब में है तो उसे मैं मशरिक में ले जाऊं। मैं चाहूं तो जमीन का नक्शा बदल दूं, मैं चाहूं तो मर्द को औरत बना दूं और औरत को मर्द बना दूं। जैसे इमाम ने ये कहा ना तो फौरन फ़क़ाला रजुलन मिनल हुज़्ज़ार, वहां मौजूद एक शख्स ने आवाज देकर कहा, फवो का सगीरुन, आपका मुंह छोटा है, वदावा का कबीरुन, मगर दावा बहुत बड़ा है। वहां मौजूद एक शख्स ने, मैं तो आपको रिवायत सुना रहा हूँ ना, वहां मौजूद एक शख्स ने खड़े होकर इमाम हसन से कहा कि आपका मुंह छोटा है और दावा बहुत बड़ा है। यब्न अबी तराब, मैं यक़दिरु अला ज़ालिक, कौन इस काबिल है? किसमें ये सलाहियत है कोई रात को शाम कर दे और शाम को इराक़, मर्द को औरत कर दे और औरत को मर्द? या आप बात बड़ी कर रहे हैं और बात बहुत बड़ी कर रहे हैं और ऐसा हो नहीं सकता। तो फनज़रा इलैहिल इमाम शरारन मा तस्तहीन, इमाम ने उसे एक निगाह भर के देखा और एक मर्तबा आवाज दी, अमा तस्तहीन, तुझे हया नहीं आती? तजलिसीन मा रिजाल, तू मर्दों के साथ बैठी है। तुझे शर्म नहीं आती? मर्दों के साथ बैठी है। वक़ाला मिन वराए ज़ालिक सारा यालुका रजुला व आलुका खुनसा, जैसे इमाम ने फरमाया तुझे हया नहीं आती तो मर्दों में बैठी है। रिवायत क्या कहती है? वक़ाला रजुलन, एक मर्द खड़ा होकर बोल रहा था। इमाम ने फरमाया तू मर्दों में क्यों बैठी है? उसकी हैयत तब्दील होना शुरू हुई, शर्म खा के उठ के जाने लगी। जैसे ही जा रही थी तो इमाम ने पीछे से आवाज लगा के कहा, काला मिन वराइक, जा रहा था तो इमाम ने पीछे से आवाज लगाई, फरमाया सारा अयालों का रजुलन, तेरी बीवी अब तेरा शौहर हो गई है और तेरे बच्चे अब खुनसा पैदा होंगे। अल्लाहु अकबर। सुनो मौला का खुतबा, मौला फरमाते सुनो, इन्नल अर्श सरीरी, अर्श हमारा बिस्तर है। थके नहीं मेरी बातों से, मैं अभी मौला का खुतबा मुकम्मल कर रहा हूँ। हमारे आराम करने की जगह अर्श इलाही है। इन्नल अर्श सरीरी व अहमदो ज़मीरी, और वो अहमद मुस्तफा हमारा ज़मीर है। अर्श हमारा शरीर है, अहमद हमारा ज़मीर है। वह अलीयन अमीरी, और अली हमारा अमीर है। मैं इन जवानों को मुबारकबाद दूंगा कि तुमने आज अली को अमीर माना है। लब्बैक या हुसैन, बुलंद कर सलावत पढ़ेंगे मोहम्मद वाले। फरमाते हैं अली अमीरी वल हुसैन वजीरी।
وہ حسن ہوں جس کا مشیر حسین ہے، جس کا وزیر حسین ہے۔ بھائی امام حسن کے جملے ایسے ہی آگے نہیں جاؤں گا، ذائقہ لیجیے مولا کے جملوں کا۔ فرماتے ہیں ان العرش سریری، عرش ہمارے آرام کی جگہ ہے، وَأَحْمَدُ ضمیری، اور احمد ہمارے ضمیر ہے، وَعَلِيَّ امیری، اور علی ہمارے امیر ہیں، وَالْحُسَيْنُ وزیری، اور حسین میرے وزیر ہیں۔ آگے والا جملہ سنیے، میں اس پہ آپ سے خاموشی نہیں برداشت کروں گا۔ وَالْجِبْرِيلُ فَقِيرِي، آپ کی محبت، آپ کی مودت اہل بیت سے مجھے آمادہ کر رہی ہے کہ خطبے کے آخری دو جملے بھی سنا دیں۔ امام حسن علیہ السلام بلند صلوات۔ وہاں ایک شخص بیٹھا بڑبڑانے لگا، وہاں ایک شخص بیٹھا ہوا بڑبڑانے لگا، تو امام نے اسے دیکھ کر کہا لو شئتا کنتا سیری امراتن، تو چاہتا ہے تو تجھے بھی عورت بنا دو۔ میں تھک گیا۔ ایک مرتبہ امام نے یہ جملہ کہہ کر، توجہ، امام نے یہ جملہ کہہ کر فوراً فرمایا نحن زین الجنان وحجج الرحمن، ہم جنت کی زینت ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہم جنت کی زینت ہیں اور اللہ کی حجت ہے۔ اللہ ہماری عظمت کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے۔ وجود الہی پر اگر کوئی دلیل ہے تو ہم اہل بیت مصطفیٰ ہیں۔ دیکھیے امام حسین پہ رونا یہ سنت نبی ہے۔ امام حسن پہ رونا سنت نبی ہے۔ رکھ دیجیے اس کو۔ امام حسن، امام حسین نبی کے دو پھول مدینے کی ایک گلی سے گزر رہے ہیں، ایک گھر سے ایک بچے کے رونے کی آواز آئی، مولا نبی نے دروازہ بجا دیا، اس خاتون سے کہا جو دروازے پر آئی اسے خاموش کرواؤ، اس کی آواز میرے حسین سے، مجھے اس کا رونا گوارا نہیں۔ سرکار مدینے کی گلی سے گزر رہے ہیں، کچھ بچے کھیل رہے تھے، ان میں سے ایک بچے کو نبی نے اپنی گود میں لیا، پیار کر کے اسے زمین پہ اتار دیا۔ اصحاب نے پوچھا یا رسول اللہ یہ بچہ کس کا ہے؟ فرمایا مجھے اس سے غرض نہیں کہ یہ بچہ کس کا ہے، مجھے اس سے غرض ہے کہ میرے حسین سے پیار کرتا ہے، میرے حسین سے محبت کرتا ہے۔ جب امام حسین نے مدینہ چھوڑا تو ابھی شہر سے کچھ ہی فاصلے پر گئے تھے کہ حضرت عباس گھوڑا دوڑاتے ہوئے آئے اور آ کر کہا مولا ہمارے قافلے کے پیچھے ایک چھوٹا سا قافلہ آ رہا ہے۔ امام نے فرمایا عباس جا کے پتہ کرو کون ہے؟ کہ مولا صحابی رسول ہیں حضرت عبداللہ ابن عبید غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امام نے جیسے ہی نانا کے صحابی کا نام سنا فوراً اپنے زوجہ سے کہا مجھے نانا کے صحابی تک پہنچا۔ گھوڑا لے کے پہنچا تو کیا دیکھا کہ صحابی رسول ایک گھوڑے پر بیٹھے ہیں، ان کا ایک غلام دوسرے گھوڑے پر، ایک بیٹا ایک تیسرے سواری پر، چند سواریوں میں سامان لدا ہوا ہے اور صحابی رسول بڑھاپے کی کیفیت ہے، ہاتھوں میں ناشہ ہے، کمر خمیدہ ہے، گھوڑے سفید ہیں، بال سفید ہیں، ضعیفی کے آثار ہیں۔ امام نے آگے بڑھ کر سلام کیا، انہوں نے گھوڑے سے اتر کے امام حسین کا ادب کیا۔ امام نے فرمایا نانا کے صحابی اس بڑھاپے میں کہاں کا جاتا ہے؟ فرمایا حسین تم چھوٹے تھے، نبی خطبہ دے رہے تھے، تم مسجد میں آئے تمہارا پیر گھٹنے میں الجھا، تم مسجد کے فرش پہ گر گئے، نبی نے ہم سب کو کہا کہ میرے حسین کو اٹھاؤ اور خود بھی ممبر چھوڑ دیا،
हमने तुम्हें गोद में उठाकर एक सहाबी ने दूसरे सहाबी को दिया, यहाँ तक कि नबी की गोद में हमने तुम्हें दे दिया। नबी तुम्हें मेंबर पे ले जाकर बैठे, खुतबा देते हुए फरमाया मेरे हुसैन को अच्छी तरह पहचानो, इसे अच्छी तरह देखो, अगर ये मदीना छोड़ रहा हो, इसके बच्चे इसके साथ हो, इसकी बेटियां इसके साथ हो, इसकी बहनें इसके साथ हो, और तुम में से कोई जिंदा रह जाए तो मेरे हुसैन की मदद जरूर करना। ऐ हुसैन मैं बूढ़ा जरूर हूँ, मगर मुझे नबी की वसीयत पे अमल करना है, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ। हज़रत इमाम हुसैन की आंखों में आंसू आ गए, पेशानी का बोसा देकर कहा कि चलिए हमारे साथ काफिले में चलिए। तो हाथ जोड़कर कहने लगे हुसैन तुम्हारा काफिला आगे चलेगा, कुछ फासले पे मेरा काफिला चलेगा, कुछ फासले पे मेरा काफिला चलेगा। इमाम ने फरमाया आप अलहदा क्यों चलना चाहते हैं? फरमाने लगे उस काफिले में ज़ैनब की सवारी है। अल्लाह नबी ज़ादियों के साथ मैं कैसे चलूं? मैं कहूँगा इस पूरे मजमे रोते हुए मजमे से कि चलो हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर गफारी से कहें आपने बीवियों का बड़ा अदब किया, नबी ज़ादियों का बड़ा अदब किया। 11 मुहर्रम को होते तो देखते, ज़ैनब के सर पे चादर नहीं थी, जनाब ज़ैनब के हाथों में रस्सियाँ बांधी हुई थी। अजरुकम अल्लाह हम आता है अज़दार आप रोने के लिए। मेरा आज दिल कर रहा है कि आपको शाम ले चलूं। आज हमें शिद्दत के साथ दावत थी जो पाकिस्तान एयरलाइन का एक खुसूसी तैयारा दमिश्क गया है, तो शिद्दत से हमें दावत थी कि मैं भी उस तैयारे में शाम जाऊं, मगर एक तो आपसे वादा था, दूसरे मुल्क के हालात का तकाजा ये था कि मैं मुल्क में रहूं। बीवी मुझसे ऐसे ज्यादा राजी हो, मेरी हाजिरी से ज्यादा यहाँ मेरी हाजिरी सैयदा ज़ैनब को ज्यादा अच्छी लगेगी। चलिए शाम चले, काफिला उतर के बीवी के रोजे पे जा रहा है, सैयदा ज़ैनब को सलाम करने जा रहा है। नबी की नवासी ज़ैनब आई, 3 साल का सिन है जनाब ज़ैनब का। नबी रोजाना नमाज फजर के बाद दरे अहले बैत पर नमाज फजर के बाद दरे अहले बैत पे सलाम करने आते हैं, और कोई ना कोई दरवाजा खोल के सरकार को पता लाता है। अब जो नबी ने सलाम किया ना, अस्सलामु अलैकुम या अहले बैत नबुवा, तो दरवाजा खुला तो जनाब ज़ैनब थी। अल्लाह के नबी को जितना प्यार हुसैन से है, उससे कम प्यार ज़ैनब से नहीं। नवासी से बहुत प्यार है सरकार। आगे बढ़कर सरकार ने अपनी नवासी के सर पे हाथ रखा, फरमाया बेटा तुम दरवाजे पर क्यों आई हो? नाना मैंने रात को ख्वाब देखा है। अम्मा का कहना यह है कि नाना से ताबीर पूछो। नाना मैंने ख्वाब देखा है कि सहरा में तरना हो। नाना तेज आंधी चल रही है, मेरे पैर जमीन से उखड़ रहे हैं। मैंने दूर एक दरख्त को देखा, मैंने उसका सहारा लिया, मगर आंधी का झोंका आया, वो दरख्त जमीन से उखड़ गया। फिर एक और दरख्त नजर आया, मैंने उसका सहारा लिया, वो दरख्त भी जमीन से उखड़ गया। नाना मुझे तीसरा दरख्त नजर आया, मैंने उसका सहारा लिया, वो दरख्त भी हवा के झोंके से जमीन से उखड़ गया। अब नाना दूर दूर तक दरख्त नहीं था। नाना ख्वाब यहाँ मुकम्मल हो गया होता तो आपको रहमत न देती। तेज आंधी चल रही थी, मेरे सर से चादर उतर गई। नबी की आंखों में आंसू आ गए। ज़ैनब को देखते हुए रोए, फरमाया ज़ैनब तुम्हारे 3 सहारे हैं, तुम्हारा बाबा अली तुम्हारा सहारा, तुम्हारा भाई हसन तुम्हारा सहारा, तुम्हारा भाई हुसैन तुम्हारा सहारा है। एक सहरा होगा जहाँ तुम्हारा कोई सहारा नहीं होगा, वहाँ तुम्हारे सर से चादर उतारी जाएगी। तसल्ली कर करके रोएंगे, मैं कुछ हालतें गैर होते देख रहा हूँ। चलिए जरा जनाब ज़ैनब को सलाम करें। बीबी कहती है कि जब मेरा अली अकबर जवान हुआ, जब मेरा अब्बास जवान हुआ, तो मैं सोचती थी कौन मेरे सर से चादर उतार सकता है। लेकिन करबला के मैदान में जब अली अकबर का लाशा आ गया, जब अब्बास के कटे हुए बाजू आ गए, जब अब्बास का आलम वापस आ गया, तो बीबी फरमाती है भाई हुसैन जाने लगे तो मुझे यकीन बढ़ने लगा। मेरे नाना के ख्वाब की ताबीर, मेरे नाना ने जो ताबीर बताई है वो नजर आ रही है। सुने नहीं नजर आ रहा हो। जनाब फातिमा कुबरा कहती हैं कि जब खैमे चल रहे थे, लूटे जा रहे थे, तब
तबरुकात लूटे जा रहे थे। सख्त जुमला कह दूं, अगर आप किसी बिस्तर पर बैठे हो, अगर आप खाना खा रहे हो, आपसे कोई प्लेट छीन ले, क्या महसूस करेंगे आप? सुनेंगे, एक मुख्तार के दरबार में एक सिपाही ने कहा, हज़रत मुख्तार के दरबार में एक सिपाही ने कहा कि ज़ैनुल आबिदीन के नीचे से बिस्तर मैंने खींचा। आपकी आवाज़ें बुलंद है, अगर आपको इसका अता फरमाए। बीवी फरमाती है कि तबरुकात लूटे जा रहे थे, चीजें छीनी जा रही थी, तो एक शख्स को मैंने देखा कि मेरे करीब आ रहा था, नेज़ा हाथ में था, तो मैंने अपनी हिफाजत के लिए वहां से खुद को दौड़ना शुरू किया मैंने, ताकि मैं इससे बच सकूं, मगर मेरे सर पर नेज़े की अनी आके चुभी और मैं बेहोश होकर गिर गई। जब मुझे होश आया तो मेरा सर था भूबी ज़ैनब का ज़ानू, तो मैंने अपने सर पे हाथ रखेगा, भूबी मेरे सर से चादर उतार दी। सुनेंगे ज़रा, जुमला बड़ा सख्त है जो सुनाने जा रहा हूँ। बीबी कहती है, मैंने भूबी से कहा, भूबी मेरे सर से चादर उतार दी। तो जब बीबी ज़ैनब की आवाज़ आई, है फातिमा तुम्हारी भूबी के सर पे भी चादर नहीं है। चलिए शाम चलिए, अल्लाह आपको जनाब ज़ैनब की कब्र की ज़ियारत का शरफ अता करे। जब आप चाहें ना बीबी की ज़ियारत करने, तो ज़ियारतनामा ज़रूर पढ़िएगा। ज़ियारतनामे के पहले सफ़े पे लिखा हुआ है, सलाम हो ज़ैनब कुबरा पर, जो 11 मुहर्रम को ऊँट पर बिठाई जा रही थी, तो मुड़ मुड़ कर नहर की तरफ देख रही थी और आवाज़ें देती थी, अब्बास उठो, ज़ैनब को सवार कराओ, तुम्हारी बहन करबला छोड़ कर जा रही। अब आप जब जनाब ज़ैनब की ज़ियारत कर लेना, तो फिर एक छोटी भी